جب میں عرض مدینہ پہ چلا اپنے اعمال پہ شرمایا اپنے اعمال پہ شرمایا کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ خود کو ایک سیر بنا تیرا پیکر ہے کہ ایک جالیوں سے تجھے دیکھا یہ کہیں کام ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا میں مدینے سے پلٹ آیا صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک حمد میں کہ حمد لکھنے کو طبیعت میری مائل تو نہ تھی نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا اور سنیے گا دل تھام کے یہ شعر سنیے گا کہ تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے یا زمین میں میرا مدفن لکھ دے میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا میں مدینے سے پلٹ آیا مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا رکن تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا میں مدینے سے پلٹ جالیوں سے تجھے دیکھا یہ کہیں
صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک حمد میں کہ حمد لکھنے کو طبیعت میری مائل تو نہ تھی، نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا۔ اور سنیے گا، دل تھام کے یہ شعر سنیے گا کہ تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے یا زمین میں میرا مدفن لکھ دے، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے۔ حاجی صاحب اچھا ایسا آگے
اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا ذي السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع الأمراض اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا هادي المضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا پروردگار عالم یا رب العالمین جو بھی اہتمام اتنا میلاد پاک دا تیرے محبوب علیہ السلام دی سلسلہ دی وچ اور مولا کریم پرچم کشائی مولا کریم تیرے نام اور تیرے محبوب دے نام دی کر رہے ہیں اللہ پاک اس نو تا قیامت بلند و بالا فرمائی اور مولا کریم خان صاحب دے تمام آن والیاں نسلاں نو مولا کریم تو اپنے حکم دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی غلامی چ اپنے آپ نو ڈھالن دی توفیق عطا فرمائی اور مولا کریم دین اسلام تے کار بند رکھیں اور سلسلہ نقش بندیہ قادریہ مجددیہ دے مولا کریم انہاں نو تابع رکھیں اور مولا کریم حضور علیہ السلام دی محبت اور مولا کریم انہاں دی آل پاک دی محبت حضور علیہ السلام دی اصحاب دی محبت بزرگان دین دی محبت اے اللہ پاک انہاں دے دلاں چ اجاگر رکھیں اور مولا کریم نیکاں دے سنگ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیں قیامت والے دن نیکاں دے سنگ اٹھائیں اور حضور علیہ السلام دی شفاعت نہ بہرمند فرمائیں یا اللہ پاک اس جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں سبن دی دلی میں جائز خواہشات پورے فرمائیں اور مولا کریم سانو سارے انہوں اسی طرح جنہ چی زندگی ہے آپس چی محبت و سلوک اور اس مولا کریم اس سلسلے نو دی محبت نال جوڑے رکھی اے اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام دے صدقے مولا کریم پاکستان میں استحکام عطا فرمائی اور اچھی قیادت عطا فرمائی اور مولا کریم ساڑھے علماء کاملین اور اولیاء کاملین مولا کریم انہاں دی حفاظت فرمائی اور جو اس دنیا تو جا چکے انہوں نے رتبے بلند فرمائی اور جو حاضرین محفل نے اور جو نہیں آ سکے مولا کریم اس آفات دی وجہ تو مولا کریم ساڑھے ملک کے مشکلات نے وہ مولا کریم اس آفات میں دور فرما دے اور تمام بیماریاں تو سب مسلمانوں نے محفوظ رکھ اور سب انسانوں نے محفوظ رکھ اور مولا کریم پاکستان تا قیامت شاد و آباد فرمائی اچھی قیادت عطا فرمائی اور مولا کریم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام نے عاشق علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ
انہوں نے درجات میں بلند فرمائے یا اللہ پاک انہوں نے تربت کروڑ خرابت نازل فرمائے اللہ پاک سانو انہوں جیسی جس طرح انہوں نے والہانہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام نالو تیرنا محبت کی تھی سانو بھی ایسی محبت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین برحمتک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان صدیق اکبر فیضان باول نقشبند عالم Papan dulu. سبھی آگے سے کے باہر بیٹھتے ہیں سارے تو کسی بات سے لگے ہیں تو کسی بات سے لگے ہیں
جو گھر بنوا کے نہیں نبی کال کر سکتے تو سنان والا اپنے ذکر واسطے اپنے ابو کو بھی کرو بیٹھے اچھے آ جائے بیٹھ کے ہوگا بھی ٹھیک نہیں کسی ضرورت ہے اچھے بیٹھ جائے کن شروع کرنا شروع کروانا ہاں بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو کرو کوئی بات نہیں ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم یا اکرم الخلق معلما الوذ به سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شم کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذوقار، عزیزان گرامی، ارباب عشق و محبت، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان کہ اس کی توفیق خاص سے آقا کریم مدنی تاجدار کے نالین پاک کے تصدق میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک اور سعید گھڑیاں عطا کیں جس میں بیٹھ کر ہم اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور یقین جانیے وہی لمحات اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو جاتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نعت میں بسر ہو جاتے ہیں، یا وہ لمحات جو کسی ولی کامل کی صحبت میں بسر ہو جائیں، وہی لمحات قابل رشک ٹھہرتے ہیں۔ آپ سبھی احباب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم آج یہاں 24ویں سالانہ محفل نعت و ذکر میں سبھی ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور حسب معمول بانیان محفل نے اپنی تمام تر محبتوں کو یکجا کر کے اس انتہائی خوبصورت بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی سعی و کاوش کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سبھی کا یہاں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ خاص میں قبول و منظور فرماتے ہوئے
اس ذکر پاک کی برکت سے تمام شرکائے محفل پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، سبھی کے گھروں پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں پر ہمارے بہت ہی محترم واجب الاحترام عزت مآب لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صوفی محمد امین صاحب نقشبندی مجددی قادری سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ صوفی ملن دین نور بستی والے، آپ جلوہ افروز ہیں اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ تو ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو دلوں میں کچھ مرادیں لے کر آتے ہیں، کچھ دعائیں لے کر آتے ہیں۔ دعا ہے کہ ان اچھے لوگوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کے گھروں پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور ملک پاکستان پر اللہ تبارک و تعالی اور تمام عالم اسلام پر اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم کا سایہ فرمائے۔ آج کی یہ مقدس بابرکت نشست با فیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت الحاج صوفی ملن دین رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ زیر صدارت ہمارے صدر محفل، میر محفل، شمع محفل، رونق محفل، زینت محفل پیر طریقت الحاج صوفی محمد امین صاحب نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ صوفی ملن دین نور بستی، آپ کی زیر صدارت یہ محفل میلاد انعقاد پذیر ہے۔ زیر سایہ ہمارے نہایت ہی محترم پیکر شفقت و محبت الحاج خلیفہ صوفی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بانی محفل ہمارے نہایت ہی محترم واجب الاحترام جناب حاجی خلیفہ العداد خان صاحب نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم عالیہ، یہ محفل میلاد انعقاد پذیر ہے۔ میں آنے والے تمامی معزز و مکرم مہمانان گرامی کو اس خوبصورت نشست میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور تلاوت کلام حمید سے ہم اس مقدس بابرکت محفل میلاد کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سعادت حاصل کریں گے ربال خان صاحب تلاوت کلام حمید کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس قل أعوذ
सदकल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। तिलावत कलाम हमीदा आप समात फरमा रहे थे और रिबाल ख़ान साहब ने सूरह नास की तिलावत करने की सआदत हासिल की। इन सूरतों का आगाज़ देखें कैसा खूबसूरत हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि कुल, जैसे सूरह इखलास में कहा गया कि कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तो अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, वो ख़ुद भी कह सकता था, लेकिन उसने देखे कि कैसा असलूब अपनाया कि अपनी बात करने के लिए भी कहा कि महबूब आप फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक के असलूब को समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ गो हैं, सभी दोस्त आमीन कहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन बच्चों को और जो बच्चे हमारे घरों में हैं सबको कुरान करीम के इस ज़ेवर से ऐसा आरास्ता करे कि जब भी कोई हमारे घर के करीब से गुज़रे तो वहाँ से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ें आती हों, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें आती हों। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की मौसूमियत के तुफ़ैल हमें इस काम को राइज करने की तौफीक अता फरमाए। हदिया नात व हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद माआज़ ख़ान बारगाह रिसालत में अपनी हाज़री पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी पे रंग थी बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी पे रंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर। मुझको कुएं मुस्तफ़ा की, मुझको कुएं मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज़ कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर। नाज़ कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर। मुझको गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली
قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے، قدموں پہ سلطانوں نے سر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ پنجابی زبان کا شاعر کہتا ہے کہ رب جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن لئی۔ یہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ میں کیا کیا بتاؤں کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں۔ اور ذرا غور سے تو دیکھو کہ سردار قدسیوں کا بن کر کھڑا گدا ہے سرکار کی گلی میں، اور کئی طور کے ہیں جلوے یارو شہر مصطفیٰ میں۔ یہ ہر ایک ذرہ کہہ رہا ہے سرکار کی گلی میں، عرشی بھی جھومتے ہیں فرشی بھی جھومتے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں۔ اور وقت نزا جب آئے تو سب لوگ کہہ رہے ہوں، وقت نزا جب آئے سب لوگ کہہ رہے ہوں کہ مستانہ مر گیا ہے سرکار کی گلی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موافق حالات پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت صاحب نے شروع میں بھی دعا کی۔ مدینہ پاک کا ایک نام دارالشفا بھی ہے، تو آج کل وہاں پر 6 فٹ کے فاصلے پر ایک آدمی کو بیٹھنے کی اجازت ہے، قالین اٹھا دیے گئے ہیں، اور زمزم کے کولر بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقام پر کم از کم، ہمارے اس مقام پر، کیونکہ وہاں شفا نہیں تو پھر شفا کہاں ہے، لیکن یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ یہ عالمی سطح پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرافات سے نجات عطا فرمائے، اور مکہ پاک اور مدینہ پاک کی رونقیں پھر اسی طرح سے بحال فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ بہت سی آنکھیں ایسی ہیں جو ترس رہی ہیں وہاں جانے کے لیے، بہت سے دل ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں اور ہر لمحے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر خاص لطف و کرم فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ ایک لفظ وہ کن بول دے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ فرمائیں، اور یہ سارے مسائل، یہ ایسا وائرس جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور اس کا اتنا ڈر پیدا ہو گیا اور اس کی اتنی تباہیاں مچ رہی ہیں کہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سرکار کرم فرما دیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آقا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے آقا میری بات بنائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ احباب ذکر، محفل نعت کو آگے بڑھاتے ہیں،
اور ایک اور بڑی معصوم اور پاکیزہ آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب محمد معظم خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محمد معظم خان صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. دید تیری ہو عید میری دید تیری ہو عید میری. دید کراؤ دید کراؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. محشر میں ہو لب پہ میرے محشر میں ہو لب پہ میرے. مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. گنبد خضرا کے سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے. مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ مجھ کو سلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی. اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ ٹھکرے مٹاؤ ٹھکرے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد معظم خان ایک استغاثہ پیش کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ در پہ بھی بلائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے. در پہ بھی بلائیں گے انشاءاللہ بگڑی بھی بنائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے وہ بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. اس لیے کہ ان کی چشم تصور کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے انشاءاللہ. اور پنجابی زبان کا شاعر کہتا ہے کہ رکھتانگ اداس نہ ہو دلڑی کدی سونا کرم کماوے گا. رکھتانگ اداس نہ ہو دلڑی
کدی سونا کرم کماوے گا تے لجپال پرونا عرشاں دا چگیاں وال پھیرا پاوے گا تو نینا دیاں جوگاں جویا کر ہنجواں دے ہار پرویا کر یاد مدینہ رویا کر تنو سونا کول بلاوے گا تے او دی یاد چ ہو کے پریا کر او دی یاد چ ہو کے پریا کر بس قدم قدم تے ڈریا کر سردار صداواں کریا کر تنو سونا کول بلاوے گا۔ اور یہ جب اس طرح کی بات سنتے ہیں نا اور پھر بچوں سے سنتے ہیں تو ایسی دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بندہ بے اختیار کہتا ہے کہ میرا دل بھی چاہتا ہے میں جاواں مدینے، میرا دل بھی چاہتا ہے میں جاواں مدینے، میں دکھ درد جا کے سناواں مدینے، تے تیرے باجوں ساڈا مدینے چکیے، تیرے نال ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے، تے مر کے بھی ساڈے تو او چنگے رہ گئے کہ مل گئیاں جنہاں نوں تھاواں مدینے، تے میرے دل دی ہووے جے امین آس پوری ایہو نات جا کے سناواں مدینے۔ اور جب ان کی بارگاہ میں جا کر بندہ پھر باتیں کرتا ہے تے روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سنے اوتھے لکھاں دیاں بولیاں۔ کوئی بندہ امریکہ سے آتا ہے تو وہ اپنے انداز میں دعا مانگتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، کوئی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی کسی اور ملک سے آتا ہے، کوئی ترکی سے آتا ہے، کوئی سویڈن سے آتا ہے، کوئی سوڈان سے آتا ہے، تو ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن ایک پیا سنے اوتھے لکھاں دیاں بولیاں۔ اللہ کرے کہ وہ وقت بہت جلد قریب آ جائے کہ ہم سبھی جائیں اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں، معاجہ شریف پر جا کر اللہ پاک سبھی کو سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ میں گھر سے چلا ہوں طیبہ نگر میں، میں گھر سے چلا ہوں طیبہ نگر میں، کوئی ہاتھ تھامے ہوئے ہے سفر میں، میں ان کی کریمی کے قربان جاؤں کہ وہ رکھتے ہیں مجھ کو بھی اپنی نظر میں، سوئے کہکشاں وہ کہاں دیکھتے ہیں، مدینے کے ذرے ہوں جن کی نظر میں، اور بلا لو عمر کو بھی اپنے نگر میں، بلا لو عمر کو بھی اپنے نگر میں، کہ نوکر تو جچتا ہے مالک کے گھر میں۔ احباب ذکر تلاوت کلام حمید کے لیے ہمارے بہت ہی محترم جناب قاری محمد احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام حمید کی سعادت حاصل کریں، ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ کے پاک کلام سے منور فرمائیں۔ جناب قاری محمد احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
والسلام. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ تلاوت کلام حمید آپ سماعت فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ بتا دے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوادرات میں سے فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے اور زیارت کے لیے رکھی گئی ہے، تو اس شاکان مصطفیٰ کشاں کشاں اس مقام کی جانب رواں دواں ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کی زیارت کر کے۔ لیکن ہمیں سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو آقا کریم مدنی تاجدار کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور یہ وہ الفاظ ہیں۔ میں نے ان بزرگوں سے سنا کہ فیصل آباد میں ایک بزرگ تھے صوفی برکت صاحب، صوفی برکت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ ایک جنازے پر گئے تو جب دفنا دیا تو آپ احباب کو معلوم ہے کہ وہ سرہانے کی طرف ایک سبز شاخ لگا دیتے ہیں تاکہ ایک تو سمت بھی صحیح رہتی ہے اسے بنانے میں، قبر بنانے میں۔ ویسے بھی حدیث شریف ہے کہ وہ جب تک سبز رہتی ہے عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے، تو سبز شاخ لگا دی گئی۔ تو جس سے میں نے سنا انہوں نے بتایا کہ اس پہ وہ پتے تھے تو 2 پھول نمودار ہو گئے، اس شاخ پر 2 پھول نمودار ہو گئے،
اور ان سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. لوگ بڑے حیران ہوئے، سب نے وہ خوشبو محسوس کی. اگلے دن صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بابا جی کے گھر چلے گئے. مائی صاحبہ تھیں، اکیلی بیچاری گھر میں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے میاں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. کہتے کہ پھر کس طرح وہ ان کے معمولات کیا تھے؟ ان کے کہ وہ ان پڑھ بندہ تھا، اس کے معمولات کیا ہونے ہیں، بس وہ اللہ اللہ کر لیتا تھا کسی وقت. معمولات اس کے کیا ہونے ہیں؟ کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اوراد و وظائف کرتا تھا، نہیں، کچھ بھی نہیں بس. تو اس نے کہا نہیں، کوئی تو ایسا کام ہوگا نا، کوئی تو ایسا کام ہوگا جو بابا جی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ صبح سویرے اٹھتے تھے تو قرآن پاک کھول لیتے تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے. روزانہ قرآن پاک کھول لیتے تو ایک لائن پر اس طرح انگلی پھیرتے. کہتے یہ وہ الفاظ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئے، ایوی حق کے. دوسری لائن پر ایوی حق کے، تیسری لائن پر ایوی حق کے. بس کہتے وہ روزانہ پڑھتے اور کہتے جو بھی کلام ہے یہ حق ہے. بس ان کا روزانہ کا معمول تھا. اللہ پاک نے ان کو کتنا اجر عطا فرمایا. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ کیا پرفتن دور ہوگا جب قرب قیامت ہوگا. تو عرض کی کہ حضور اس دور میں بچنے کی کیا صورت ہوگی، اس دور میں بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب مجید سے جو جڑ جائے گا وہ بچ جائے گا. اللہ کے پاک کلام سے جو جڑ جائے گا وہ بچ جائے گا اور جو پہلو تہی کرتا رہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں قرآن پاک سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل میلاد کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے تو خاموش یہ رہے تو یہ رب کا کلام ہے. خاموش یہ رہے تو یہ رب کا کلام ہے اور گر گفتگو کرے تو یہ خیر الانام ہے. قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ بھی قرآن نظر آیا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے لفظ لفظ کی سچی دلیل ہیں. میرے حضور میرے خدا کی دلیل ہیں اور آکے کائنات پہ لکھا ہے ان کا نام. ہر طلوع ہوتی سحر کی دلیل ہیں. نبیوں میں ان کی ذات مظفر ہے آخری، لیکن وجود حق کی وہ پہلی دلیل ہیں. قرآن پاک کے حوالے سے ایک دعا مانگ لیتے ہیں. وہ دعا میں ہر محفل میلاد کے شروع میں مانگ لیا کرتا ہوں، لیکن جب بھی یاد آ جائے وہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. آپ آمین کہتے ہیں، الحمدللہ وہ ہر سال میرے لیے قبول ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس بابرکت محفل میلاد کے طفیل اور ان نیک بندوں کے صدقے آج سے 137 دن بعد آنے والے رمضان مبارک میں ہم سبھی کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی سحریاں، افطاریاں، وہاں کے نوافل، وہاں کے فرائض، وہاں کی تراویحاں، وہاں کے قیام اللیل اور مدینہ پاک میں عید الفطر نصیب فرمائے. میں اسی مدینہ پاک کی بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کریں گے میرے بہت ہی پیارے جناب حافظ محمد اویس اسلام صاحب. حافظ محمد اویس اسلام صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जे सदले कदमां विच सोना शहर मदीने जावां सदले कदमां विच सोना शहर मदीने जावां मैं कदम कदम ते शीस नवा के सोते लेख जगावा मैं जे सदले तक तक के गुंबद वल्ले तक तक के गुंबद वल्ले प्यास बुझावा अखियां दी चुम चुम के रोज़े दी जाली ठंड कलेजे पावा सदले जे ओ चात करम दी पावे जे ओ चात करम दी पावे सब्ज गुंबद दी छावें बैठ के दिल दिया रीजां लावा मैं जे सदले वांग फुलां दे दिल खिड़ जावे वांग फुलां दे दिल खिड़ जावे जे घर मेरे माही आवे जे घर मेरे
पलकां होते नाल खुशी दे पलकां होते प्यार दे दीप जलावा सध ले नैयर शहर मदीने जाके नैयर शहर मदीने जाके जोगियां बेसवटा के जोगियां वाला बेसवटा के खाक धरे महबूब दिमल के खाक धरे महबूब दिमल के अपना आप सजावा मैं जे सध ले कदमां विच सोना शहर मदीने जावा मैं सद ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में आप समात फरमा रहे थे। और हमारे हाफिज़ साहब कह रहे थे कि जे सदले कदमां विच सोना शहर जावा मैं। जनाब मोहतरम शरीफुद्दीन नैयर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम आप समात फरमा रहे थे। और मेरे दिल में आ रहा था कि ये कह रहे थे कि जे सदले, तो अगर आप एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें तो हम मदीना पाक के सफ़र के लिए थोड़ी देर के लिए चलते हैं। कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। वैसे भी 137 दिन तो रह गए हैं, इंशाअल्लाह मदीना पाक तो हमने जाना है रमज़ान मुबारक में। दुआ करें कि उससे पहले पहले ये जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक में इन सब परेशानियों को ख़त्म फरमा दें। अच्छा, मैंने थोड़ा टाइम लेना है और जल्दी जल्दी हमने मदीना पाक जाना है। एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से ज़रा कह लें सुभान अल्लाह। अहबाब ज़कार, जब बंदा मक्का पाक से ये इरादा करता है कि मैंने मदीना पाक जाना है और तवाफ़ करने के लिए खाना काबा में जाता है, तो जब मिज़ाब रहमत के सामने जाता है तो मिज़ाब रहमत भी इशारा करता है कि रहमत इधर आई है, रहमत इधर आई है। वो इशारा कर रहा होता है मदीना पाक की तरफ। तो जब बंदा मदीना पाक के लिए गामजन होता है, दिल की धड़कन बंदे की ज़रा तेज़ हो जाती है, दिल खुशी में उछलने लगता है और खुशियों को कोई ठिकाना नहीं होता। मैं बहुत पहले से शुरू नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर से शुरू नहीं कर रहा हूँ। मदीना पाक से जब बंदा 27 किलोमीटर दूर होता है, जब बंदा मदीना पाक से 27 किलोमीटर दूर होता है तो उस स्टॉप का नाम है आबियार अल-माशी। आबियार अल-माशी, वहां से रोड लाइट शुरू हो जाती है और गाड़ी आगे बढ़ती जाती है और दिल की धड़कन भी तेज होना शुरू हो जाती है। चलते बंदा एक ऐसी जगह पर आता है जहां पर पहले, अब नहीं है, पहले वहां पर एक चेक पोस्ट होती थी, लेकिन अगर आप सीधे हाथ देखें तो हुज्जाज इकराम का एक रिसेप्शन सेंटर वहां पर बना हुआ है, वो आज भी मौजूद है। और चेक पोस्ट जहां पर थी वहां पर एक गोल बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप।
وہ میرے ورگے واسطے لکھیا ہوا ہے کہ دھیان کر اگے مدینہ شریف آ رہے، دھیان کر اگے مدینہ شریف آ رہے، جی ہلے تک درود و سلام پڑھنا شروع نہیں کیتا تو درود و سلام پڑھنا شروع کر، اگے مدینہ شریف آ رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، ہم مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ ایک بڑا چوک اس کو ہم کراس کرتے ہیں، اپنے سیدھے ہاتھ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، تو ہم اپنے سیدھے ہاتھ دیکھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ ایک پیلے کلر کا بورڈ جو اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے سائیڈوں پر لگا ہوتا ہے، پیلے کلر کے بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ مدینہ پاک میں کوئی سارجنٹ نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے، مدینہ پاک کی ساری ٹریفک ریڈار کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہے، ذرا دھیان سے چلائیے گا۔ اس سائن بورڈ کو بندہ کراس کرتا ہے، تھوڑا ہی آگے بڑھتا ہے تو ایک اور سائن بورڈ ہے جس پر لکھا ہوتا ہے مسجد نبوی 21 کلومیٹر۔ کہیے سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے سیدھے ہاتھ اندھیرے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے، الٹے ہاتھ بہت زیادہ لائٹیں نظر آتی ہیں، وہ مدینہ پاک کا انڈسٹریل ایریا ہے، بندہ پہاڑیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ انڈسٹریل ایریا کو بھی دیکھتا ہے۔ اس سڑک پر آپ ہیں، درمیان میں کھجوریں ہیں، دوسری طرف دوسری سڑک ہے، اور رات کا وقت ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ہوا چل رہی ہے، کھجوروں کے پات جو ہیں وہ اس طرح ہوا کے ساتھ ہل رہے ہیں۔ لگتا ہے مدینہ شریف دیاں کھجوراں زائرین مدینہ نو ہتھ لا کے خوش آمدید کہن رہیاں نے۔ گاڑی آگے بڑھتی ہے، آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کہاں ہے مسجد نبوی، کہاں ہے مسجد نبوی کے مینار، لیکن ابھی تھوڑی دیر باقی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بندہ اپنے سیدھے ہاتھ دیکھتا ہے تو ایک سڑک نکلتی ہے باہر کو، جو نان مسلم کے لیے بنی ہے کہ وہ باہر سے مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوئے بغیر وہ آگے چلے جائیں۔ تو جو ہی وہ سڑک آتی ہے تو الٹے ہاتھ بندہ اس طرح نیچے دیکھتا ہے تو وہاں پر مسجد میقات، مسجد ذو حلیفہ، بیر علی، وہ وہاں پر نظر آتی ہے جہاں واپسی پر بڑے عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ بندہ اس کے نظاروں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن دل میں بدستور وہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ مسجد نبوی کے مینار کب نظر آئیں گے، مسجد نبوی کے مینار کب نظر آئیں گے۔ میں مختصر کرتا ہوں، گاڑی اور آگے بڑھتی ہے اور ایک چوک آتا ہے، اس چوک کو بندہ کراس کرتا ہے، 20-30 میٹر آگے بڑھتا ہے۔ میں نے بتایا کہ رات کا وقت ہے، 20-30 میٹر آگے بڑھتا ہے، گاڑی کے الٹے ہاتھ دیکھتا ہے، سامنے مسجد نبوی کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے 10 مینار ہیں، 4 فرنٹ والے، 2 درمیان والے، 2 اگلے کونوں والے، ایک باب السلام والا اور ایک وہ خوش قسمت مینار جو کہ سرکار کے گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 10 مینار ہیں مسجد نبوی کے، لیکن وہاں سے 8 مینار نظر آتے ہیں۔ جو ہی مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور زبان پر بے اختیار درود و سلام جاری ہو جاتا ہے، اور وہ قبلہ محمد علی ظہوری قصوری صاحب کی نعت یاد آتی ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، بندہ کبھی اپنے دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے اور دل کو کہتا ہے میں ہی ہاں جڑا مدینہ پاک آ گیا۔ اس کو یقین نہیں آتا، وہ دل کو کہتا ہے کہ میں ہی ہاں مدینہ پاک آ گیا۔ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ میں کہیں کو خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ ابھی وہ ان نظاروں میں مست ہوتا ہے، گاڑی کی سکرین میں سامنے دیکھتا ہے مسجد قباء نظر آتی ہے، جس کے 4 بڑے مینار ہیں، 3 بڑے گنبد ہیں۔ آج کل 20,000 افراد کے نماز پڑھنے کی وہاں پر گنجائش ہے۔ آپ صاحب علم لوگ تشریف فرما ہیں، جہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ بندہ اس کے نظاروں میں گم ہوتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی مسجد نبوی کے میناروں کو دیکھتا ہے اور اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے۔ ابھی وہ یہ نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے، گاڑی الٹے ہاتھ ایک بڑے انڈر پاس میں چلی جاتی ہے۔ جب انڈر پاس سے باہر نکلتی ہے تو دونوں نظارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا چوک آتا ہے، اس چوک سے بندہ سیدھے ہاتھ مڑتا ہے، اس سڑک کا نام ہے شاہراہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہراہ عمر بن خطاب رضی اللہ، درمیان میں بڑی گھنی کھجوری، لیکن چھوٹے قد کی کھجوریں، بڑی گھنی کھجوریں، ان کے قریب سے گزرتا بندے کو یوں لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ بندہ اپنے الٹے ہاتھ دیکھتا ہے تو ایک ریلوے اسٹیشن نظر آتا ہے، امبریا ریلوے اسٹیشن، وہ جو استنبول سے ٹرین آتی تھی جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹرین نظر آتی ہے۔ ادب تو کوئی ان سے سیکھے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔
وہ ٹرین اس کا یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے ساتھ ساتھ لائن کے ساتھ ساتھ پتھر ڈالے ہوتے ہیں، لیکن میں سلطنت عثمانی والوں کے قربان، ان کے ادب کے قربان جاؤں، انہوں نے مدینہ پاک سے 10-12 کلومیٹر پیچھے سے نیچے ایسا مٹیریل رکھا ہوا تھا کہ ادھی تمک بھی نہ پوے اور سرکار دے آرام سے خلل واقعہ نہ ہوئے۔ وہ ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی تھی، وہ دھیمی آواز آتی تھی۔ وہ امبریا ریلوے اسٹیشن کو دیکھتا ہے جس کی نشانیاں ابھی بھی باقی ہیں، جہاں ریلوے اسٹیشن کی عمارت تھی وہاں پر اب میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ میوزیم کے قریب سے بندہ گزرتا ہے، تھوڑا سا ٹرن کرتا ہے، سامنے ایک قلعہ نما مسجد آتی ہے، اس کو کراس کرتے ہوئے بندہ آگے جا کر ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کہ ایک راستہ تو اب بند کر دیا گیا جو کہ جاتا تھا بنگالی محلے کی طرف اور پاکستان ہاؤس کی طرف، دوسری طرف پل ہے اور 3 سڑکیں نظر آتی ہیں جو کہ طریق قربان کے نام سے مشہور ہیں اور مسجد قباء کی طرف جاتی ہیں۔ اب بندہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، اور جب سامنے نظر پڑتی ہے تو سرکار کا گنبد خضرا نظر آتا ہے، گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنسو باتیں کرتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمولے، جی بھر کے دیدائے پورنم یہاں رولے، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک کہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہیں آسن، دربار رسالت میں زبان بولے نہ بولے، وہاں زبان نہیں بولتی، آنسو اپنی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ پاک یہ سفر ہمارے مقدر میں کرے، ہم نے تصورات میں یہ سفر کیا، ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ وہ وقت جلدی لائے کہ ہم حقیقت میں اس سفر میں ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ اللہ ہماری یہ دعا سب کے لیے قبول منظور فرمائے۔ اسی مدینہ پاک اور مکہ پاک کی بات، ایک بہت ہی خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حاجی محمد الیاس نقشبندی صاحب، تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ خاموشی کو ختم کرتے ہوئے برکتیں بڑھ جائیں گی، رحمتیں بڑھ جائیں گی، اور مہینہ بھی حضور سیدنا غوث پاک کا مہینہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہی رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہی رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور غوث اعظم سے ملتی ہے ہماری نسبت، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو ان کا مہینہ بھی ہے، رحمتیں بڑھ جائیں گی، برکتیں بڑھ جائیں گی۔ ذرا ایک دفعہ سبھی احباب اپنے لبوں کو جنبش دیجیے اور پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ، مل کے سب پھر صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا۔ 2-3 اشعار محمد پاک کے، اس بعد اللہ تعالیٰ آنا جانا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے، نیک لبے صدقے حاضری ہے۔ اللہ پاک دل کردا ہے ساری پریشانی دور ہو جائے، اللہ پاک پوری دنیا تو ہوتے آنا جانا شروع ہو جائے۔ اللہ سانو بھی اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اپنا کرتے، اپنے پیارے محبوب دا خوش وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زبان خاموش
خاموش تھی دل میں ہے وہ التجاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل میں ہے وہ التجاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا ہمیں یقین ہے ہم پھر بلائے جائیں گے ہمیں یقین ہے ہم پھر بلائے جائیں گے کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ ہمیں یقین ہے ہم پھر بلائے جائیں گے کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا
فضاؤں میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک. دو تین اشعار مل کے خاموشی لا دینی ہے. اسی جڑا درود پاک پڑھنے ہونے ہر محفل تے او دے دو تین اشعار پڑھن تو بعد ایک نعت شریف تو پھر انشاءاللہ تعالی مل کے ذرا. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ, تیری حمد و ثنا الحمدللہ. کوئی زبان خاموش نہ رکھے. تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے. اللہم سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. اللہم لا سیدنا و مولانا محمد. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے. اللہ لا سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت کے خدمت میں ان کی, جس وقت کے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. جس وقت کے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ علی سیدنا و مولانا محمد. مکھ چند بدر شاشانی جی, مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی. مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ
مستانی مخمور رکھیاں ہن مد بھریا اللہ اللہ ناب مولا. یہ سب نو آؤں ماشاءاللہ جننے بھی کہندے نے سبحان اللہ کہنے نال بڑا بہت ثواب ملتا ہے تے سارے نے مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں اللہ اللہ یدنا و مولانا محمد والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ. اندر دی اکھیاں دے نیر جدائی وچ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ. ایک بار فرشتے روزے تے جو آؤندے پھر نہ دینے. ایک بار فرشتے روزے تے جو آؤندے پھر نہ دینے. سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے سرکار دے امتی نے جیڑے. ایک بار فرشتے روزے تے جو دے پھر نہ آندے نے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے. کعبے دا دوارا کیا روزے دا نظارہ کی آکھا. کعبے دا دوارا کی آکھا روزے دا نظارہ کی آکھا.
इत्थे दर्द सुनाए जांदे ने, उथे दर्द वंडाए जांदे ने। इत्थे दर्द काबे दा दुआरा किया आखा, रोज़े दा नज़ारा किया आखा। इत्थे दर्द सुनाए जांदे ने, उथे दर्द मुकाए जांदे ने। एक झलक जा वेखी यूसुफ दी, हथ कट ले औरता मिस्र दिया। एक झलक जा वेखी यूसुफ दी, हथ कट ले औरता मिस्र दिया। इत्थे बिन डिठिया ओदे नाम तो, इत्थे बिन डिठिया ओदे नाम तो, लखा सीस कटाए जांदे ने। इत्थे बिन डिठिया ओदे नाम तो, लखा सीस कटाए जांदे ने। अखियां दे नीर जुदाई विच शेर जी, लगी उम्र कईयां दी जाग दिया। रख रख के उड़ीका यार दिया, लंगी उम्र कईयां दी जाग दिया। रख रख के उड़ीका यार दिया। सुफने विच आके कईयां दे, सुते लेख जगाए जांदे ने। सुफने विच लंगी उम्र कईयां दी जाग दिया। रख रख के उड़ीका यार दिया। सुपने विच आके कईयां दे, सुते लेख जगाए जांदे ने। सुपने विच आके कईयां दे। मक्ता ये इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहला मार दाए। ये इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहला मार दाए। दुख सहके वी महबूबा दे, सौ नाज उठाए जांदे ने। दुख सहके वी महबूबा दे, सौ नाज उठाए जांदे ने। इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहला
ماردا اے عشق ظہوری کئی باری مرنے تو پہلا ماردا اے دکھ سہ کے وے محبوباں دے دکھ سہ کے وے محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دے لے دکھ سہ کے وے محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دے لے جدائی وچ دن رات وگائے جان دے لے خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دے لے اکھیاں دے جدائی وچ ہے جی کو دو چار اچھا اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے مدان نہ ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے مدان نہ ہر دا تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندائی میرا جے ایک قطرہ اللہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندائی میرا تے جد آیا محبوب خدا دا تے ہو گیا نور اجالا جد آیا محبوب خدا دا تے ہو گیا نور اجالا سارا حسن سمیٹ لے آیا سونا کالیاں زلفاں والا سارا حسن سمیٹ لے آیا سونا کالیاں زلفاں والا شیر ککھ سواد نہ ککھ سواد نہ او مشری اندر تے کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں او چیزاں نالو گلاں سونے دیاں مٹھی اینا
ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سونے دیاں مٹھیاں تے عملاں والے تر تر جاندے عملاں والے تر تر جاندے تے غافل گوتے کھاندے ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا تے کامل پیر جناں دے ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا تے کامل پیر جناں دے تے خش خش جناں خش خش جناں قدر نہ میرا خش خش جناں قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈے آیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چرایا سایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چرایا سایا تے مرشد دے دروازے اتے تے محکم لائے جو کان نوے نوے نا یار بنائے تے مانگ کمینے آلوکا نوے نوے نا یار بنائے تے مانگ کمینے آلوکا تے جنہ اندر عشق سمایا تے اونا لئی بچ جانا جنہ اندر عشق سمایا تے اونا لئی بچ جانا سونے پاوے ملن ہزارہ تے اسان یار بٹوڑا سونے پاوے ملن ہزارہ تے اسان یار وٹونا تے چنگے بندے دی یاری میں تے جیویں دکان اتارا سودا پاوے لئیے نہ لئیے اتے ہلے آن ہزارہ میاں صاحب دا بڑا پیارا سارے کلام نے لکھنا ہے شعر ایک بڑا غور نہ سننے والا ہے جو ہٹی دے اندر ہوندا ہے تے او ہوئی دے وے بیچارہ جو ہٹی دے اندر ہوندا ہے تے او ہوئی دے وے بیچارہ کتھوں لے آوے لال محمد تے کولے وے چڑھوا کتھوں لے آوے لال محمد تے کولے وے چڑھوالا تے باروں چاڑو پھر نہ کڑیے باروں چاڑو پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا باروں چاڑو پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا جے دل بر تینوں منہ نہیں لوندا تے پن سٹ کچ دا چور تے دل بر مینوں منہ نہیں لوندا تے داغ میرا کس توڑا ماڑے دا کی زور محمد نہ
دس جانا یاروڑا تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے لے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے